السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی والی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 2 کے قواعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات۔ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب کیسے بنتا ہے؟ جب دو یا اس سے زائد حروف مل جاتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے، جیسے لام، الف۔ اب لام اور الف یہ دو حروف ہیں، جب یہ ملا کے لکھے گئے ہیں تو یہ ایک مرکب ہے۔ تو مرکبات کسے کہتے ہیں؟ یعنی مرکب کی جمع مرکبات ہے۔ یعنی جب مختلف مرکب حروف آپس میں مل جائیں گے تو وہ مرکبات کہلائیں گے۔ جیسے یہ سبق نمبر 2 میں تمام حروف ایک سے زیادہ حروف ملا کر لکھے گئے ہیں تو یہ مرکبات ہیں۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ یعنی ہم نے یہ جو مرکب حروف ہیں ان کو مفردات کی طرح، جیسے ہم نے سبق نمبر 1 میں حروف مفردات کو الگ الگ پڑھا تھا، اسی طرح ہم ان کو بھی الگ الگ پڑھیں گے۔ جیسے لام، الف۔ اب لام اور الف ہم ان کو الگ الگ پڑھیں گے، ان کو ملا کے نہیں پڑھیں گے۔ ایسے لام الف، لام الف ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم ان کو الگ الگ پہلے لام کو ادا کریں گے، اس کے بعد الف کو ادا کریں گے۔ لام، الف۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں۔ یعنی اس سبق میں بھی ہم نے حروف کے مخارج اور قواعد کی ادائیگی، یعنی ان کی صفات جیسے حروف مستعلیہ ہیں، حروف صفیریہ ہیں، ان کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں گے۔ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی چھوٹی اشکال لکھی جاتی ہیں، یعنی ان کا سر لکھا جاتا ہے اور ان کا دڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے لام۔ اب لام جو ہے دیکھیں اس کا سر لکھا گیا ہے اور اس کا دڑ چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ لام جو ہے اس کی چھوٹی شکل لکھی گئی ہے اور اس کا یعنی مکمل پورا لام نہیں لکھا گیا، اس کی آدھی شکل لکھی گئی ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ یعنی جو مرکب حروف ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، جیسے جن کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، تو ہم ان کے نقطوں کی وجہ سے پہچان کریں گے۔ جیسے با، الف، نون، الف، تا، الف۔ اب با، نون اور تا ان کی جو ہیں یہ شکلیں ایک جیسی ہیں، تو ہم ان کو ان کے نقطوں کی وجہ سے پہچان کریں گے۔ یعنی با have a one dot under it, نون have a one dot upper it, and تا have a one dot two dot upper it۔ یعنی کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، نون کے اندر ایک نقطہ ہے اور تا کے اندر دو نقطے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے با کو اس کے ڈاٹ کی وجہ سے، نون کو اس کے ون ڈاٹ کی وجہ سے اور تا کو اس کے ٹو ڈاٹس کی وجہ سے پہچان کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق نمبر 2 کے قواعد اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔